السلام علیکم دوستو، ہم پاک انٹرٹینمنٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کو محبت تجھے الوداع کی سٹوری کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کے ناول میں بھی یہی سٹوری ہے۔ دو فیملیز ہوتی ہیں جن میں سے ایک غریب ہوتی ہے مگر وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری فیملی ہوتی تو پیسے والی ہے مگر محبت کے لیے ترسی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ کہانی تین لوگوں کے گرد گھومتی ہے، شاہان، الفت اور شفق کے گرد۔ شاہان اور الفت شادی شدہ ہوتے ہیں، فائنینشلی یہ غریب ہوتے ہیں مگر ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ مگر الفت جو کہ امیر ہونا چاہتی ہے اور اس کو مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے، وہ خوابوں میں بھی خود کو امیر ہوتا دیکھتی ہے۔ شاہان اس کا بہت خیال رکھتا ہے، وہ بہت محبت کرنے والا شوہر ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ الفت کو ہر طرح سے خوش رکھے۔ ان کا ایک بچہ بھی ہوتا ہے مگر الفت چاہتی ہے کہ وہ جلد از جلد امیر ہو جائے اور ساری زندگی جو وہ پیسوں کے لیے ترستی رہی ہے وہ ختم ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ محلے والوں کو بھی دکھا سکے کہ ہم امیر ہیں۔ پرائز بانڈ بھی لیتی ہے مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ شاہان اسے سمجھاتا رہتا ہے کہ یوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پیسہ ہماری قسمت میں ہوا تو ہم کو ضرور ملے گا، اور اسے تسلی دیتا رہتا ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف شفق ہوتی ہے جس کے پاس بے شمار دولت ہے مگر محبت نہیں ہوتی اور اسے اچھا لائف پارٹنر نہیں مل رہا ہوتا۔ اس کے گھر والے اس کی امیر فیملی میں شادی کرنا چاہتے ہیں مگر وہ صاف منع کر دیتی ہے۔ شاہان اس کے آفس میں کام کرتا ہے اور اکثر اپنی اور الفت کی محبت کے قصے سناتا رہتا ہے، جسے سن کر شفق بہت متاثر ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر میری اس سے شادی ہو جائے تو میری زندگی سے بھی محبت کی خالش ختم ہو جائے گی اور میں بھی ہنسی خوشی محبت بھری زندگی گزار سکوں گی۔ پہلے تو وہ خود شاہان سے شادی کی بات کرتی ہے مگر شاہان اس کو انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی پہلی بیوی الفت سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ شفق اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں ہر قیمت پر پانا چاہتی ہوں، اور کہتی ہے کہ جتنے پیسے کہو میں دینے کو تیار ہوں، تو وہ پیسے لینے سے بھی صاف انکار کر دیتا ہے۔ اس کو وہ بار بار کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ کبھی وہ اس کے گلے لگ رہی ہوتی ہے مگر شاہان اس کو دھکا دے دیتا ہے اور واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ شفق جو آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہوتی، جب دیکھتی ہے کہ شاہان اس کے قابو میں نہیں آ رہا تو وہ اس کی بیوی الفت سے دوستی کر لیتی ہے۔ الفت کو پیسوں کا لالچ ہوتا ہے، یہ بات شفق جان جاتی ہے۔ وہ اس کے پیسوں کا لالچ مزید بڑھاتی ہے کہ اگر اسے پیسوں کا لالچ ہوگا تبھی میں شاہان کے قریب جا سکوں گی۔ اس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے لیکن جلتی بھی ہے۔ جب الفت اور شاہان کو اکٹھے دیکھتی ہے مگر برداشت کرتی ہے کہ شاہان کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی۔ وہ الفت کو اپنا محل جیسا گھر دکھاتی ہے، اپنا بزنس دکھاتی ہے، اپنے پیسے دکھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میں تمہیں بھی دے سکتی ہوں لیکن اس کی ایک شرط ہوگی۔ الفت اسے پوچھتی ہے کہ کیا شرط ہوگی؟ شفق اسے کہتی ہے کہ تم مجھ سے جتنے چاہو پیسے لے لو، بدلے میں اپنے شوہر شاہان سے میری شادی کروا دو۔ الفت کو لگتا تو بہت برا ہے کہ میں شفق کی اپنے شوہر سے شادی کیوں کرواؤں، یہ میرے شوہر پر قبضہ کرے گی، مجھ سے چھین لے گی۔ مگر جب وہ اپنی غربت کی طرف دیکھتی ہے، محلے داروں کے طعنے سنتی ہے تو سوچتی ہے کہ میرا شوہر تو مجھ سے ہی محبت کرتا ہے اور مجھ سے دور نہیں جائے گا، اور جب دولت میرے ہاتھ میں آ جائے گی تو میں شفق کو طلاق دلوا دوں گی۔ وہ شاہان کو بھی راضی کرتی ہے اور شفق سے بھی کہتی ہے کہ مجھے 10 کروڑ چاہیے، اگر دو گی تو میں تمہاری شادی شاہان سے کروا دوں گی۔ شفق مان جاتی ہے۔ یوں وہ شاہان کی شادی شفق سے کروا دیتی ہے جو کہ مان نہیں رہا ہوتا، مگر الفت کی اپنی محبت کی قسم دینے پر
مان جاتا ہے۔ الفت کی زندگی ہی بدل جاتی ہے، اپنا لائف سٹائل بدل لیتی ہے، گاڑیاں خرید لیتی ہے، ارد گرد اس کے نوکر پھر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ شفق کو بھی طعنے دیتی رہتی ہے کہ میرے شوہر سے دور رہنا، میری نظر تم پر ہی ہے۔ مگر شفق کے لیے اتنا ہی بہت ہوتا ہے کہ شاہان اس کے قریب ہوتا ہے، اس کا شوہر ہوتا ہے۔ الفت پارٹیوں میں جاتی ہے، ہوٹلز میں جاتی ہے، شاپنگ مالز میں جاتی ہے، خوب اچھی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، لیکن ان سب کے پیچھے اپنے بچے کو اور اپنے شوہر کو بھول جاتی ہے۔ دوسری طرف شفق بچے کا اور شاہان کا بہت خیال رکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی محبت دیکھ کر شاہان بہت متاثر ہوتا ہے اور بچہ بھی شفق سے محبت کرنے لگتا ہے۔ شفق اور شاہان سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، مگر جب الفت پہنچتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ انہوں نے مجھے خبر کیوں نہیں ہونے دی۔ جب وہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ شفق کو اٹھا کر بھیج دیتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ میرے شوہر سے دور رہو، مگر تم میری بات نہیں مان رہی۔ اس نے سب کی گروپ فوٹو بھی بنائی ہوتی ہے اور توڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہاری جگہ شاہان کے دل میں بنائی اور تم نے ہی مجھے اس کے دل سے نکال دیا۔ سائیکو پیشنٹ ہو جاتی ہے جب اس کے پیارے اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ الفت شفق کو اپنے گھر سے بھی نکالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر شاہان اسے آ کر روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کچھ آگ لگائی ہوئی تمہاری اپنی ہی ہے، کس نے کہا تھا پیسے لو، کس نے کہا تھا میری اس سے شادی کراؤ، اب تم نے یہ سب کچھ کر ہی لیا ہے تو اس کو بھگتو بھی، شفق بھی اب میری بیوی ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ الفت بالکل ہی اکیلی رہ جاتی ہے جب اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ پیسے کے پیچھے نہ بھاگتی اور اپنی محبت اور اپنے رشتے کو سمجھتی تو آج یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا۔ شاہان شفق کو لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے، بچہ بھی شفق کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے، وہ الفت کے پاس نہیں جانا چاہتا اور یہی کہتا ہے کہ جب مجھے آپ کی ضرورت تھی آپ پارٹیوں میں جاتی رہیں اور شاپنگ کرتی رہیں، آپ نے میرا خیال نہیں رکھا، اس لیے میں شفق کے ساتھ رہوں گا کیونکہ اس نے مجھے بہت محبت دی۔ الفت اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہ جاتی ہے، مگر شفق کو پل پل احساس ہوتا رہتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، اس میں بیچاری الفت کا کیا قصور ہے، وہ تو اپنی زندگی میں خوش تھی، اس کو پیسوں کا لالچ میں نے دیا اور اس کے دل میں پیسوں کا لالچ ڈال کر اس سے اس کی زندگی ہی چھین لی۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ شاہان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے، مگر وہ ڈرتی ہے کہ شاہان کہیں اسے چھوڑ نہ دے۔ اس کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ دوسروں کی خوشیاں چھین کر ہم خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے، تم نے الفت سے اس کی زندگی چھینی ہے اور تم سے اپنی ہی خوشیاں چھن گئی ہیں، تم جا کر شاہان کو سارا کچھ سچ سچ بتا دو۔ شاہان بھی جب سے الفت کو چھوڑا ہوتا ہے پریشان رہتا ہے اور الفت کو یاد کرتا رہتا ہے۔ صحیح موقع دیکھ کر شفق اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ ان سب میں الفت کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی اس کے دل میں پیسوں کا لالچ ڈالا تھا کیونکہ میرے دل میں لالچ تھا تمہیں پانے کا۔ شاہان بہت ہی روتا ہے کہ آخر اس نے الفت کے ساتھ کیا کچھ کر دیا ہے۔ شفق اس سے معافی مانگتی ہے مگر شاہان اسے معاف نہیں کرتا اور فوراً اپنے بچے کو لے کر الفت کے پاس چلا جاتا ہے اور الفت سے معافی مانگتا ہے۔ الفت بھی اس سے معافی مانگتی ہے کہ اب میں آئندہ یوں پیسے کے لالچ میں یا کسی بھی چیز کے لالچ میں آ کر اپنی خوشیوں کا سودا نہیں کروں گی، اور جو سارا پیسہ شفق سے لیا ہوتا ہے وہ اسے واپس کر دیتی ہے اور وہ دونوں واپس اپنے اسی پرانے گھر میں آ جاتے ہیں جہاں وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ شفق بھی آ کر الفت سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، تم دونوں کے بیچ میں آئی ہوں، تم دونوں تو بے قصور تھے۔ وہ ان کو تحفے کے طور پر اپنی جائیداد ان کے نام کر دیتی ہے اور پاکستان سے باہر چلی جاتی ہے۔ الفت کو اب اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ پیسے سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے، رشتے ہوتے ہیں، اس لیے وہ پہلے سے زیادہ اپنے بچے اور شاہان کا خیال رکھتی ہے اور سمجھ جاتی ہے دولت سے خوشیاں اور محبت نہیں خریدی جا سکتی۔
شفق شاہان سے خلا لے لیتی ہے اور ملک سے باہر جانے پر اس کو اچھا لائف پارٹنر بھی مل جاتا ہے۔ وہ جب بھی پاکستان آتی ہے الفت اور شاہان سے ملتی رہتی ہے، بچے کے لیے کھلونے بھی لاتی رہتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے کہ اسے جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ اگر زیادہ دیر ہو جاتی تو وہ کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ دوستوں، اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رشتوں کو پیسوں کے ترازو میں نہ ناپیں اور کبھی بھی محبت پر پیسوں کو ترجیح نہ دیں، کیونکہ خوشیاں اور محبت پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔